السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، آج کل اور جب بھی قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو ایک بات عام ہوتی ہے کہ اگر کوئی حصہ کرتا ہے اور اس حصے کے اندر ایک مشرک شامل ہو، بتعقیدہ شامل ہو، تو باقی لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور ایسے لوگوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اور علماء اس طریقے سے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی بتعقیدہ شامل ہو جائے قربانی میں تو اس کی جو صحیح لوگ ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ ہے ہمارے دوست طلحہ ابن زبیر، ہمارے ساتھ جدہ میں رہتے تھے، اور جدہ کی سعودی عرب کی زمین بڑی گرم ہوتی جا رہی ہے، خارجی اپنے ملکوں کو رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے بھائی طلحہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہاں بھی رکھے ان کو مبارک اور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قربانی کے ایام میں یہ سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ جب ہم قربانی میں بڑے جانوروں میں 7 حصے کر رہے ہیں تو کیا ان 7 حصے داروں میں کوئی اگر بدعقیدہ ہے، جیسے بھائی نے لفظ استعمال کیا ہے مشرک ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس ذبیحہ کا یا اس قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کو اہل حدیث علماء کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کروں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان سے پوچھے جا رہا ہے یہی قربانی کے جانور میں بریلوی اور غیر مقلد کو شامل کرنا کیسا ہے؟ تو دارالفتاء دارالعلوم دیوبند یہ کہتے ہیں کہ بریلوی جس کے عقائد یہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہیں، اس کو قربانی میں شریک نہ کرنا چاہیے، اس کی شرکت اہل دیوبند کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن دارالفتاء میں فتویٰ دیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر قربانی کے جانور میں بریلوی اہل بدعت و شرک شامل ہو جائیں تو کیا سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی؟ تو جواب دیا گیا کہ واضح ہے کہ بریلوی فرقے کے بارے میں ہمارے کابر نے کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں دیا ہے، البتہ ان میں سے جو عملی بدعات ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، انہیں بدعتی کہا جائے گا، اور جمہور اہل علم، جمہور سنت الجماعت سے جداگانہ عقائد رکھتے ہیں، انہیں بدعتی ہونے کے ساتھ گمراہ اور اہل ہوا میں سے کہا جائے گا۔ لہذا بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے حصوں کے لیے صحیح العقیدہ نیک صالح لوگ تلاش کیے جائیں، تاہم اگر بریلوی کے ساتھ قربانی میں شرکت کرنی پڑ گئی تو قربانی ہو جائے گی، اگر اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ بلا تعویل شرکی عقیدہ رکھتا ہے یا جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس شخص کے ساتھ قربانی میں شرکت جائز نہیں ہے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند امداد المفتین، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ تو یہاں ایک اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، کافر و مشرک کہنا مشکل ہے، اکابر دیوبند نے ان لوگوں پر عقائد کفریہ و شرکیہ کے باوجود کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، اس لیے مبتدع اور ضال مضل کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اجتماعی قربانی میں کسی ایک جانور کے ایک حصے دار کی حرام کی کمائی ہو تو کیا وہ قربانی قابل قبول ہوگی یا حصے دار مشرک ہو؟ تو یہ فتویٰ بھی جامع العلوم الاسلامیہ کا ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر اجتماعی قربانی میں کسی ایک شریک کی آمدنی حرام کی ہو اور واقعتاً اس نے قربانی میں حرام مال سے ہی شرکت کی ہو یا واقعتاً ایک شریک مسلمان نہ ہو تو ایسی صورت میں باقی شرکا کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 305۔ تو یہاں یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، ہمارے یہاں اہل حدیث علماء سے بھی یہی پوچھا گیا، مولانا یہ فرماتے ہیں، محدث لاہور میں لکھا ہے کہ ایک جانور کی جان ایک ہے، چاہیے تھا کہ ایک گائے ایک ہی شخص یا ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جائے، کیونکہ قربانی خون بہانے کا نام ہے، گوشت کے حصوں کا نام نہیں، وہ تو انسان خود ہی کھا لیتا ہے، اور جان بکری دینے اور بکری
دمبے اور گائے کی ایک ہی ہے، پس گائے کا 7 کے قائم مقام ہونا محض اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے قربانی میں شریک بھی ایک ہی قسم کے ہونے چاہیے، یعنی سب موحد مسلمان ہوں، مشرک نہ ہوں، اور نیت بھی سب کی قربانی کی ہو، نہ کسی کی نظر یا نیاز یا عقیقے وغیرہ کی قربانی کی نیت میں حصے نہ ڈالے جائیں، کیونکہ عقیقے کے متعلق حدیث میں صراحت نہیں آئی ہے، تو اس لیے اس کو بھی شریک قربانی نہ کیا جائے۔ اور قربانی کے بارے میں صراحت آ گئی ہے کہ 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے، البتہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مشرکانہ عقیدہ ہے، قربانی حلال مال طیب سے خریدنی ضروری ہے، اگر قربانی میں 1 روپیہ حرام کا شامل ہو گیا تو قربانی مردود ہے۔ اس طرح قربانی کے جانور میں شریک ہونے والے تمام اشخاص نمازی موحد ہونے ضروری ہیں، اگر ان میں کوئی حرام کار، حرام خور، کافر، مشرک، بدعتی ہے تو بے نمازی وغیرہ ہے تو بے دین شامل ہوا تو قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہاں مجموعی طور پر جو علماء کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ کہ تمام فقہاء کا اس بات پر، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی حلال مال سے ہونی چاہیے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے قربانی بھی موحد اور مسلمان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ وہ کسی طریقے کی اگر بدعقیدگی میں ملوث ہے تو اس کی تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے ساتھ ہم کیا نمازیں اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جو کہ تعویذ گنڈا لیتا دیتا ہو اور نظر و نیاز غیر اللہ کی کرتا ہو؟ شیخ نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ تو وہ کبائر ہیں جن سے ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو جب نمازیں نہیں ہو سکتی ایک بدعقیدہ شخص کے پیچھے، تو پھر قربانی کے بارے میں بھی جب فرائض نہیں ہو سکتے تو قربانی کے بارے میں بھی بالکل یہاں جو مختلف علماء کرام کا موقف ہے۔ میں نے شیخ توصیف الرحمن راشدی سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ سارے کے سارے موحد اہل توحید ہوں اور ان کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو توفیق ملے تو وہ ایک ہی جانور کی طرف قربانی کریں۔ آپ اگر 7، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور کرم ہے، لیکن اگر آپ ایک ہی اپنی طرف سے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ اصل تو وہی ہے، اور اگر آپ شریک کار اس میں غیر مسلم کو یا ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو کہ بدعقیدہ ہیں، تو دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن اور محدث لاہور، ان تمام علماء کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ پھر وہ قربانی کے ضائع کرنے کے مترادف عمل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کو لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔